السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے آج یہ قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک۔ یہ 5 آیات پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا بولا یعنی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، جو تمہارا نہ فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ تمہارا برا کر سکتے ہیں۔ اُفِّ لَكُمْ، میں بیزار ہوں تم سے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو تم عبادت کرتے ہو اس کے علاوہ، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے۔ قالوا، وہ مشرک بولے، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ قالوا حرقوہ، کہنے لگے اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھیں وہ معبود تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو یہ مشرک کہتے ہیں کیا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، اگر کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی اور آرام والی ہو جا، علی ابراہیم، میرے اس ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور وہ چاہنے لگے تھے اس کا برا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پھر ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ تو یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنے موبائل نمبر پر ضرور شیئر کیا کریں، فیس بک پر بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ ذوالجلال کے یہ پیغمبر اولو العزم پیغمبر اتنے بڑے امتحانوں سے جب گزرے ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تجھے امام بنایا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے بڑی شان والے مرتبے اور مقام والے نبی ہیں۔ اللہ کی توحید پر ان کی جو گفتگو اور ان کی دعوت ہے، وہ اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، اور پھر اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی توحید پرست ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا انعام اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے تجھے موحد بنا دیا ہے۔ یہ جو دنیا کا مال، یہ دولت جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عارضی ہے۔ اگر اس میں کوئی پریشان ہے، امتحان میں ہے، ابتلا میں ہے، تو وہ اللہ سے نجات کی دعا کرے، اللہ سے مال کی اور رزق کی برکت کی دعا کرے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے ان بیماریوں پریشانیوں سے بچا، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو توحید پرست ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت زیادہ اللہ نے ان کی مہمانی کرنی ہے، اور جنت میں ان کا بہت زیادہ انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے توحید پرست ہیں، اللہ ان کو معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دے، اور دنیا کی ان کی ساری پریشانیوں اور تنگیوں کو ان کو نجات دے دے۔ اللہ جو مشرک ہیں، بے دین ہیں، اللہ ان کو توحید جیسی نعمت عطا فرما۔ اللہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے بنے، اللہ وہ بھی صرف تیری ہی بات کرے، تیرے علاوہ غیر کی نہ کرے۔ اس میں اللہ جو ہماری ذمہ داری تو نے لگائی، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔